بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. جب میراث تقسیم کی جا رہی ہو اس وقت غیر وارث رشتے دار آ جائیں، حاضر ہو جائیں، یتیم بچے حاضر ہو جائیں، مسکین ضرورت مند حاضر ہو جائیں، فارزقوهم منه تو ان کو بھی میراث میں سے کچھ عطا کر دو، وقولوا لهم قولا معروفا اور ان کو بھلی بات کہہ کر، مناسب بات کہہ کر واپس کر دو. جب میراث تقسیم کی جا رہی ہو، ترکہ پراپرٹی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، اس وقت اگر غیر وارث رشتے دار حاضر ہو جائیں، یتیم بچے حاضر ہو جائیں، مسکین ضرورت مند حاضر ہو جائیں تو ان کو بھی وراثت میں سے کچھ عطا کرو اور ان کو بھلی بات کہہ دو. اس آیت میں پہلی بات، جب میراث تقسیم کی جا رہی ہو، پراپرٹی ترکہ، تو اس وقت اگر غیر وارث رشتے دار حاضر ہو جائیں، یتیم بچے مسکین ضرورت مند حاضر ہو جائیں. دوسری بات، جب یہ لوگ حاضر ہو جائیں تو کیا کرو؟ فارزقوهم منه، میراث میں سے ان کو کچھ حصہ ادا کر دو. تیسری بات، انہیں مناسب بات کہہ کر، بھلی اور مناسب بات، ایسی بات جس سے ان کا دل نہ ٹوٹے، مناسب بات کہہ کر ان کو واپس کر دو. تو کل بات آ گئی تھی والدین اور رشتے داروں کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی میں سے جیسا مردوں کو حصہ ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی حصہ ہوتا ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ماں باپ یا ماں دونوں میں سے کوئی ایک مر جاتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد یا تو بڑا بھائی باپ کی پراپرٹی کو قبضہ کر لیتا ہے، یا اگر کسی آدمی کے دو بیویاں ہیں تو اس بیوی کے بچے باپ کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں جس بیوی کے بچے ہوتے ہیں. اب جس بیوی کو بچے نہیں ہیں اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اب وہ دوسری بیوی جسے بچے نہیں ہیں اس کو پراپرٹی میں مال دیا ہی نہیں جاتا، جبکہ بیوی کو حصہ ہے. بیوی کو شریعت میں پراپرٹی ترکے میں حصہ رکھا گیا ہے. اچھا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچے ہوں نہ ہوں، باپ کے کتنے بچے تھے، کتنی بیویاں تھی، سب کو حصہ شریعت میں بتایا گیا ہے، سب کے لیے حصہ مقرر کیا گیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی مال قبضہ کر لیا، کسی بھی بانٹنا نہیں، بھائیاں کو بھی نہیں، بھائیاں کو بھی نہیں، چھوٹے بھائیاں کو بھی نہیں. ماں کو دینا حصہ، بیوی کو حصہ ہے، ماں کو بھی دے رہا ہے. یا پھر دوسری بیوی ہے، اسے بچے نہیں ہے، اسے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں اس کی طرف سے، تو ان کو پوچھتی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بھی دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. شریعت میں پراپرٹی کے مسائل کی بڑی اہمیت ہے. شریعت میں پراپرٹی کے مسائل کی بڑی اہمیت ہے. اہمیت اتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیثوں کے اندر بھی نماز پڑھنا تو فرض ہے. ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ کی بات سمجھو، بڑی اہمیت کی اور بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، بڑی علمی بات، مدرسوں کی بات بتا رہا ہوں. آپ عام لوگوں میں خواص اور مدرسوں کی بات، فقہ کی بات، اندر کی بات بتا رہا ہوں، سمجھو اسے، نوٹ کرو اسے، ذرا توجہ سے سنو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نماز کے بارے میں حدیثیں ہیں، ذکر کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں مسائل ہیں، حدیثیں ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جتنے مسائل اور جتنے احکامات فضائل کے بارے میں وعدے اور وعیدیں آئی ہیں، تو کسی بھی عنوان کے بعد میں مثال کے طور پر نماز ہے تو نماز فرض ہے، لیکن نماز کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، لیکن نماز کے علم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض نہیں کہا. نماز فرض ہے. کتاب الصلاۃ، حدیثوں کی کتابوں میں جب نماز کا بیان نیچے ہوگا تو پھر اوپر عنوان ٹاپک کیا لکھا ہوگا؟ کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان، نماز کی کتاب. یہاں سے نماز پر بات ہوگی،
نماز کی حدیثیں یہاں سے آئیں گی، یہ ہوگا حدیث کی کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں. اب ایسا ہی ذکر وغیرہ کے بارے میں کتاب الذکر ہے، ایسا باب الذکر ایسا آئے گا. لیکن پراپرٹی کے مسائل کے جہاں بڑی بڑی کتابوں میں، وہاں سے جب پراپرٹی کے مسائل کی حدیثیں شروع ہوگی تو وہاں نام کیا لکھا ہوگا معلوم؟ یہ نوٹ کرنا سو کتاب الفرائض یہ لکھا ہوگا. فرائض کا علم. ابھی فرائض سے نماز کا علم نہیں، نماز بھی فرض ہی ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں جہاں کتاب الفرائض یا فرائض کا علم لکھا جاتا ہے، اس سے مراد نماز کی مسائل شروع ہو رہی، یہاں سے نماز کا بیان شروع ہو رہا، وہ مطلب نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں جہاں کتاب الفرائض یا باب الفرائض یہ جب شروع ہوگا تو اس سے مراد پراپرٹی کے مسائل ہے. مدرسوں کی زبان میں، فقہ کی زبان میں، حدیث کی زبان میں فرائض ایک پراپرٹی کے علم اور مسائل کہتے ہیں. اسے نوٹ کریں ذرا. تو جس کے بولنے کے لیے ہی فرائض کا لفظ جوڑا گیا، استعمال کیا گیا ہو، تو پھر وہ علم کتنی اہمیت کا حامل ہوگا. سیکھنا چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا علم الفرائض. اب یہاں بھی فرائض کا علم سیکھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی علم سیکھو وہ مطلب نہیں ہے. ایک بتا دیا بھائی فرائض مطلب حدیث کی زبان میں فرائض سے مراد پراپرٹی مسائل ہے. نماز پڑھنا ہی ہے، جو چیز فرض ہے وہ اس کا علم بھی سیکھنا چاہیے. نماز فرض ہے، وضو سے ہمیشہ رہنا فرض نہیں ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر وضو بھی ضروری ہو جاتا ہے. تو نماز پڑھنا ہے، فرض ہے، تو اب یہ نماز پڑھنے کے صدقے میں نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو پھر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. اب معمول سے نماز کے علاوہ دوسرے وقت میں وضو سے رہنا کیا ضروری ہے؟ فرض نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے، نہیں رہنے تو کوئی ملامت اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن نماز پڑھنے کے لیے نماز ضروری ہے، تو پھر ضروری چیز نماز کے لیے وضو بھی ضروری ہے. تو بالکل اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہی ہے، اس کے مسائل اس کے جو جاننا چاہیے. لیکن حدیثوں میں جہاں جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کا لفظ استعمال کیا، اس فرائض کے لفظ کے استعمال سے مراد یہ پراپرٹی کے مسائل کا علم ہے. تو حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم الفرائض. اب یہاں فرائض کا علم سیکھو، اس سے مراد آپ کسی بھی مفتی صاحب سے کر پوچھیں گے یا حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس سے مطلب یہی کہ فرائض سے مراد یہ نماز کے فرائض نہیں، وہ تو جاننا نہیں پڑھنا ہی ہے. لیکن اس حدیث میں فرائض سے مراد علم الفرائض سے مراد فرائض کا علم سیکھو، سے مراد پراپرٹی کے مسائل سیکھو، یہ مطلب ہے. پھر آگے پیغمبر فرماتے ہیں فرائض کا علم سیکھو مطلب پراپرٹی کا علم سیکھو. علم الفرائض پراپرٹی کے مسائل کا علم سیکھو، وعلموا الناس لوگوں کو سکھاؤ یہ علم. پھر آگے فرماتے ہیں فإنها نصف العلم. پراپرٹی کے مسائل کا علم سیکھو، سکھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فإنها نصف العلم. نصف یہ پورا سمجھو دین، اس میں سے یہ آدھا، نصف العلم آدھا علم ہے، یہ آدھا علم. اب جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا علم کہتے ہوں اسے سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے. پھر سیکھو گے، بیٹھو نوٹ کرو اسے. اچھا سمجھ آتی پراپرٹی کی وراثت کی اہمیت پر حدیث سنا دیا. ہمارے بزرگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اگر کوئی بندہ مر جاتا تھا، اگر ان کے کو مثال طور پر یہ آدمی مر گیا، سمجھو ان مر گیا، ان مر جانے کے بعد اس کے بچے اس کے بھائیوں کو یا اس کی امی کو پراپرٹی تقسیم نہیں کرتے تھے، تو اس کے دعوت پہ جاتے نہیں تھے، اس کے حتیٰ کے جنازے تک میں جاتے نہیں تھے. اب آپ سوال کر سکتے جانا نہیں کیا فرض نہ؟ جب ان دوسروں کا جنازے میں جانا کہاں فرض ہے؟ جنازے کی نماز کو کیا بولتے ہیں؟ فرض ہے، عین بولتے ہیں، کفایہ بولتے ہیں. کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھی اگر پڑھ لے گا پورے گاؤں میں سے، اگر کوئی بندہ پڑھ گیا ہے، اگر پوری بستی میں سے اگر ایک بندہ بھی جنازے نماز پڑھ لے گا، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اسے بولتے کفایہ اسی لیے کہ وہ کافی ایک کی طرف سے اگر کر لے گا، اگر پورے گاؤں کی طرف سے اگر ایک بندہ بھی پڑھ لے گا کافی ہو جائے گا. آئین فرض عین کسے بولتے ہیں؟ جنازے کی نماز فرض کفایہ. فرض کفایہ کیوں بولتے ہیں؟ اگر ایک بندہ بھی پڑھ لے گا سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اگر کوئی نہیں پڑھے گا پورا گاؤں کو لے گا ہو جائے گا. جس جنازے کی نماز کو فرض کفایہ بولتے ہیں اس کی وجہ بتا دیا. اب فرض عین کسے بولتے ہیں؟ پڑھنا ہر آدمی پر ضروری. نہیں پڑھیں گے ایک نہیں پڑھے گا بولے گا، سب نہیں پڑھیں گے بولے گا.
جتنے نہیں پڑھیں گے گنہگار، جتنے پڑھیں گے وہ اللہ کے پاس اجردار، پڑھیں گے تو اجردار، نہیں پڑھیں گے سزا بھی ان کے لیے، سزاوار ان کے پاس ان کے لیے. تو میں بتا رہا تھا کیا، دیکھو اگر کوئی بندہ، آپ سوال کر سکتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے کچھ اللہ والے ایسے بھی تھے، اب جنازے نماز پڑھنا فرض عین کا ہے، پکا پڑھنا تو گناہ ہوگا اسی بات کا ہے. ہاں مسلمان کا حق ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، 6 حق ہے، سلام کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، یہ سب چیزیں ہیں، ان کی بھی تفصیل ہے. لیکن جنازے میں شریک ہونے کی حدیث میں بھی ہے، لیکن جنازے میں شریک ہونا فرض کا ہے. فرض ہے کیا؟ نہیں ہے، نہیں ہے. ہاں وہی بتا رہی یہ بزرگاں جو پہلے کے ہمارے بزرگاں تھے، اب ہمیں 1400 سال تک ہمارے جو تعلیم میں میں تو پھر وہ پہلے کے 500-600 سال لوگوں میں یہ برائیاں نہیں تھی، یہ سب حالات اور یہ سب برائیوں کے آلے نہیں تھے، تو پھر اس وقت کے پاس تقویٰ کتنا ہوگا. آج ہم یہ رکھ کر بھی بیٹھ کے سننے کی تفصیل اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کو 2024 میں ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے بیٹھے نہیں، یہ سب فتنے موجود ہے. اب اس وقت میں سب فتنے نہیں تھے، تو اس وقت ان کا ایمان، عقیدہ اور ان کا تقویٰ کتنے درجے کا ہوگا. تو پھر وہ لوگ کسی آدمی کے جنازے جاتے نہیں تھے، تو پھر کیا بات ہے. پراپرٹی کی اہمیت، لوگوں کے حق کو نہیں مار رہا تھا، تو اس لیے میں جب ان آدمی کو حق کو مار رہا ہے، ماں کے حق کو مار رہا ہے، بھائی کے حق کو مار رہا ہے، تو جب اللہ کے بندوں کے حق کو نہیں مار رہا ہے تو میں اس کا حق کیوں ادا کروں. اہمیت اور وعید کے طور پر ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے، لوگوں کو پتا چلے کہ ان لوگوں کا بندوں کا حق مار رہا ہے، اس لیے ایسی سخت وعید اور ایسے سخت انداز میں انہوں اظہار کرتے تھے غم کا، اور اپنے اس عمل سے پراپرٹی نہیں دے رہا تھا ماں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، تو اس کے اس عمل بد پر وعید اور ناراضی کا اظہار اس کے جنازے میں شریک نہ ہو کر، اس کی دعوت میں شریک نہ ہو کر کرتے تھے. سمجھ میں آتی؟ کسی قسم کا ڈاؤٹ اور سوال اعتراض پیدا نہ ہو، سب باتیں بتا دیا. سمجھ آتی بات؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری الٹے سیدھے آڑے کھڑے سب سوال کر کے جواب دے دیا. سمجھ آ گئی؟ تو پراپرٹی کے مسائل کی کتنی اہمیت ہے سمجھو. جب بزرگ ایسا کرتے تھے تو مطلب کیا ہے، وہ نہیں دیتا تھا بھائیوں کو، بہنوں کو حق، تو اس لیے وہ لوگ جنازے جاتے نہیں تھے. تو ہمارے اب دیکھو، اب ہمارے ماحول معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی بانٹتے نہیں، ماں کو دینا ہے دیتے نہیں، بھائیوں کو دینا دیتے نہیں ہے، بہنوں کو دینا دیتے نہیں. اب ماں کو دیتے کہ نہیں ہے، ماں ہمارے پاس ہے، پاس ہمارے ہے، لیکن دینا حق ہے ان کا. ارے ماں تو جب بابا تھے ان کے نکاح میں تھی، تو بابا کو نکاح میں آنے کے بعد مہر دینا ضروری تھا، انہوں نے دیا تو پھر ان کے مرنے کے بعد پرسوں بتا دیا تھا نہیں، ان کے مرنے کے بعد دینا چاہیے، نہیں دیے تو پھر ان کے مرنے کے بعد کے پراپرٹی کے مسائل میں سے پہلے دینا چاہیے. شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ دے، مہر ادا کرے. ادا نہیں کرے گا، حدیث سنا دیا تھا پرسوں میں، اگر کوئی بندہ مہر ادا نہیں کرے گا تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے زانیوں کی اللہ صف میں کھڑا کرے گا، اسے زانیوں کے صف میں کھڑا کرے گا. سوچ لو مہر کی کتنی اہمیت ہے، اسلام میں عورت کی کتنی اہمیت ہے، سوچو. اب یہی مسئلہ، اگر کوئی بچہ دیتا نہیں ہے، ماں کو پراپرٹی دینا، حصہ دینا ہے، کتنا دینا ہے حصہ، کیا بتا دیا تھا 8 حصہ دینا پڑے گا، ماں کو دینا چاہیے. بابا نہیں دے کر چلے گیا تو پھر بچوں کو چاہیے کہ وہ باپ کی بخشش کے لیے ماں کی مہر ادا کر کے باپ کے مغفرت کا انتظام کریں. اعمال بلّہ کے سب آپ کے پاس اعمال بلّہ کے ہے، بندوں کا مال کو آ گئے، آپ کی عبادت موقوف رہے گی، ڈپینڈ رہے گی. بندوں کا حق ادا کر کے آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی چانسز ہے. بندوں کا حق مار کے آ گئے، اللہ رسول کا ادا کر کے چلے گئے، اللہ بولیں گے میرے حق میں کبھی بھی ہوگی نہیں، معاف کر سکتا ہوں، لیکن تو میرے بندوں کا حق مار کے آیا ہے، معاف کرنے کا چانس نہیں ہے. تو ان کو جب بنا لے کر تیری نیکیاں پوری دیتا کہ ان کے ہاتھ پاؤں پڑتا کہ کیا کرنا کر لے، پہنچا ان کو بنا لے، جنت تیرے لیے، میں تو راضی ہوں، لیکن میرے راضی ہونے کی شرط کیا ہے، تم ان کو راضی کر کے آ جا. اب ہمارے ماحول اور معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ مسائل معلوم ہی نہیں ہے، بیٹھ کے تو کیا معلوم ہوگا آپ کو، اللہ کا کلام زندہ ہے، پڑھیں سمجھیں تو پھر یہ سب مسئلے آپ کے سامنے کھل کر آ سکتے ہیں. ہم سننا چاہیے. صرف نماز پر بات ہو تو پھر نماز کے بارے میں بات لوگوں کے یہاں آئے گی، لوگوں کو مسائل نماز کے سب معلوم ہے صاحب، اسے معلوم ہے نماز لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ان کی اور کیا تعلیم سنتی ہے ان کو پوچھو، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ مسائل پر بات ہونا چاہیے، بات ہونا چاہیے، بات ہونا چاہیے. ہر ٹاپکس پر، ہر ٹاپک پر بیان ہونا چاہیے. یہ مسائل پر جب بات ہوگی تو کسی کا دل جاگ اٹھے گا، اتنا بڑا گناہ ہے مہر نہ دینا، کتنا بڑا گناہ ہے.
اللہ قیامت کے دن زانیوں کے سامنے کھڑا کریں گے. نکاح کیا گیا حلال طریقے سے، خطبہ پڑھا گیا، ولیمہ کیا گیا، لیکن میں مہر ادا نہیں کیا تو اتنی سخت سزا ہے. جب یہ واقعہ اور یہ بات یہ حدیث سنے گا بندے کا دل کہاں اٹھے گا، اس کے بعد فوراً جا کر مہر ادا کرنے کی کوشش کرے گا. جب یہ سب جب سنیں گے تو پھر ویسا ہی مہر یہ پراپرٹی کے مسئلے جب سنیں گے تو ان لوگوں کے دل جان اٹھیں گے. اتنی سخت وہی نہیں کیا، اتنی کا یقین کا مال کھا لینے سے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گی کیا، پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر ہے کیا. جب یہ سب سنیں گے تو پھر دل جان اٹھے گا، سنیں گے تو پھر دل مردہ کا مردہ ہوگا. آگے سمجھو تو سمجھنا کہ پراپرٹی کے مسئلے کی اہمیت کیا ہے. سمجھو اسے، سنو، یاد کرو اسے، لیکن پہلے کو یاد رکھو. تو بات کیا آ گئی، پراپرٹی کی اہمیت آ گئی. تو اب دیکھو، اب ایسا حضرت القسمت آج کا سبق. تو جب پراپرٹی کے تقسیم ہو رہی ہو اس وقت حاضر ہو جائیں. کون حاضر ہو جائیں؟ اولو القربا، غیر وارث رشتے دار. ایک ہوتا ہے وارث رشتے دار، ایک ہوتا ہے غیر وارث رشتے دار، سکیج لیکن دور کے. تو صحیح ہے، پراپرٹی میں جن کو حصہ ملتا وہ قریب کے لوگوں کو حصہ ملتا، سو دور کے لوگوں کو، چچا کے دادا کے پھپھا کو نہیں ملتا. سمجھ پیاری بات، اپنی پوتروں کو بھی حصہ نہیں ملتا. اگر بیٹے زندہ ہے، دادا کے بیٹے زندہ ہے تو پھر پوتروں کو بھی حصہ نہیں ملتا. قریب کون ہے؟ بیٹا ہے، پوترا ہے؟ کون ہے؟ بیٹا ہے. تو بیٹا ہوتا ہوئے باپ کا بیٹا ہے، باپ مر گیا، دادا مر گیا، تو پھر دادا کا بیٹا ہے، تو پھر بیٹوں کے ہوتے ہوئے دور کا ایک پوترا اسے نہیں ملتا. قریب کے رشتے داروں کو حصہ ملے گا. اب اس کا مطلب پوترے کو حصہ نہیں ملتا ایسی بات نہیں ہے. ان کو بھی ان کی دلداری کے لیے، ان کے ساتھ مدد اور تعاون کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. دینے سے انکار نہیں ہے، لیکن پراپرٹی جن کا اور جو لوگ مستحق ہے، حقدار ہے، وہ لوگ قریب کے رشتے دار، دور کے نہیں. بیٹا ہے تو پھر پوتروں کو نہیں مل سکتا. پھر سب کی بات دیکھو، بڑے بھائی مسائل یہ سب پڑھنے کے لیے آپ کو 8 سال برس میں لگانا پڑے گا، لیکن اللہ کے کرام کی برکت سے آپ کو 1 سال کے اندر سب مسئلے آپ پڑھ لیں. سمجھ پیاری بات، سمجھو ذرا. تو آپ جب پراپرٹی تقسیم کر رہے ہوں اس وقت میں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. جب پراپرٹی تقسیم کر رہے ہوں اس وقت میں حاضر ہو جائیں دور کے رشتے دار، غیر وارث رشتے دار، یتیم لوگ، الیتامى والمساکین، ضرورت مند مسکین لوگ حاضر ہو جائیں. کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا ان کو؟ وہ لوگ حصہ نہیں ہے، ان کا پراپرٹی میں حصہ نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. اب یہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، کس میں سے دینا ہے وہ بھی سمجھو. دین ہے بھائی، یہ معمولی چیز نہیں، مذاق نہیں ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھو ان کو بھی فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، پراپرٹی میں سے وہ ایسو غیر وارث رشتے دار، یتیم لوگ بچے یا پھر ضرورت مند لوگ آ گئے تو ان کو کیا کرو؟ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. کس میں سے دینا ہے؟ اب پراپرٹی میں اگر یتیم بچوں کا حق ہے تو یتیم بچوں کے حق میں سے دے نہیں سکتے. غیر وارث دوسرے لوگ آ گئے جن کو وراثت میں حق نہیں، حصہ نہیں ہے، وہ لوگ اگر آ گئے، یتیم دوسرے لوگ آ گئے جو وارث ہے انہوں نے، دوسرے یتیم بچے آ گئے، دوسری کسی لوگ آ گئے، اس وقت میں جو لوگ پراپرٹی لیتے وقت میں جو لوگ بالغ ہیں، بالغ لوگوں کو پراپرٹی کا جو مال ملا ہے، بالغ لوگ اپنی پراپرٹی میں سے چاہے تو آئسو غیر وارث اور یتیم لوگ جو دوسرے آئے تھے ان کا حصہ یہاں نہیں تھا، یتیم جو دوسرے آئے تھے، یتیم دوسرے غیر وارث اور غیر وارث یتیم، غیر وارث مسکین ضرورت آئے تھے، تو ان آئسو غیر وارث لوگوں کو ان پراپرٹی میں جو لوگ حاضر ہے، جن کا حصہ ہے، ان حصہ داروں میں سے جو لوگ بالغ ہوں گے وہ لوگ اپنی پیسے اور پراپرٹی میں سے کچھ دینا چاہتے، دے سکتے ہیں، دینا چاہیے. نابالغ بچے دے سکتے، نابالغ بچوں کے مال میں سے نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پرمیشن، کسی سے مال استعمال کرنے کے لیے، کسی کی بھی کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے ان کی پرمیشن ہونا پڑتا. اب یہ بچوں کو کیا معلوم ہے؟ ان کی پرمیشن کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. تو اس لیے نابالغ یتیم بچے اگر وارثدار ہوں تو اگر دوسرے غیر وارث کو اگر تقسیم وقت آ جائے تو پھر یتیم بچوں کا مال تقسیم نہیں کرتے. اس وقت میں بالغ جو لوگ ہیں ان کو پراپرٹی میں جو حصہ ملا ہے وہ لوگ غیر وارث لوگوں کو اگر اپنے مال میں سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، دینا چاہیے. اور دے کر وہ کیا کرنا ہے؟ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کو بول دینا کہ دیکھو تمہارا تو اس میں حصہ نہیں ہے. اب پھر بھی کیا کہنا ہے؟ تمہارا دل رکھنے کے واسطے، چچا کے دادا کو تو پھپھا کو دل رکھنے کے واسطے دے نہیں سکتا.
تمہیں ذرا سمجھو کہ تمہارا حصہ نہیں ہے، کیا ہمیں جتنا ہو سکتا ہمارے سے دے دیے، اب تم یہاں سے کیا کرو، چلنا شروع کر دو۔ ان کو مناسب بات بول کر تمہارا حصہ نہیں دیکھو جی، پھر بھی ہمیں کیا کیا طرف سے دے دیے بول کر ان کو ہاتھ سے خالی کرنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا، اگر دیتے چاہتے پھر اگر وہ لوگ دعویٰ کر دیں گے تو پھر ہمارا کو بھی حصہ بول کر یہاں ہے سو لوگ بولنے کو والے پھر ان کو حصہ کا وارث دار لوگ بولنے کو والے پھر غیر وارث کو بھی اگر وہ مطالبہ کریں تو پھر ہماری دے بول کر ان کا حصہ نہیں ہے، پھر اگر وہ بھی اگر شامل ہوتا ہے تو جھگڑا تو اور بہت آگے چلا جائے گا۔ تو پھر اگر خلاصہ کیا ہے، جب آپ پراپرٹی تقسیم کر رہے ہو اس وقت میں غیر وارث لوگ جب آ جائیں تو پھر ان کو کیا کرو، بالغ وارثدار، بالغ کی یاد رکھنا، بالغ وارثدار اپنے ملی ہوئی پراپرٹی میں سے ان کو دے سکتا ہے، دینا چاہیے۔ یتیم بچے، چھوٹے ناسمجھ نابالغ بچوں کی پراپرٹی میں سے آئے ہوئے غیر وارث لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ کے کلام کے مطابق پراپرٹی کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔